بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ یہ اردو کی کتاب کا 6واں سبق ہے۔ پہلے 5 سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ ابن انشا کی ایک تصنیف ہے خمار گندم، وہاں سے لیا گیا ہے۔ ابن انشا کون تھے؟ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی شاعری اور نثر دونوں لاجواب ہیں، یعنی انہوں نے شاعری بھی کی اور انہوں نے کہانیاں بھی لکھی۔ ان کی تحریر اکثر لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے، یعنی یہ بہت بڑے مزاح نگار تھے، مزاحیہ تحریر لکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب ان کی شاعری جو ہے وہ بھی مزاحیہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی اور بہت سے دوسرے شعری مجموعے بھی ان کے موجود ہیں۔ ان کو بہت زیادہ شہرت ان کے سفر ناموں کی وجہ سے ملی۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیر محمد تھا اور ان کا تخلص انشا تھا۔ 15 جون 1927 کو ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کاشتکار گھرانے سے تھا۔ 11 جنوری 1978 کو لندن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مجھے اپنے بچپن سے جو ان کی نظم جو ہے وہ بے حد ایک پسند ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ اس دیس بسیرا مت کرنا، یہاں مفلس ہونا گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے۔ جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجے بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی پڑھ کر مزہ آیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جو باکسز کے اندر مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کو میں پڑھوں گی اور ان کے معنی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا غور سے سنیے گا۔ پہلا لفظ ہے فہمائش۔ فہمائش یعنی سمجھانا۔ گھامڑ، گھامڑ کا معنی ہے احمق۔ پھاوڑا، مٹی کھودنے کا آلہ۔ حاذق، تجربہ کار۔ دانست، خیال۔ اوباش، آوارہ۔ دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ اب پہلا پیراگراف پڑھیں گے۔ پہلا پیراگراف آپ دھیان سے اس لیے بھی سنیں گے کیونکہ آپ کے سلیس میں جو ہے یہ شامل ہے، آپ کے سلیبس میں جو سلیس کا پیراگراف شامل کیے گئے ہیں ان میں یہ ایک پیراگراف بھی شامل ہے۔ غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گامڑ ہو، یعنی ان کو اس کو سمجھا رہے تھے کہ تم تو بالکل احمق ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش، دور اندیش یعنی دور کی سوچ رکھنے والا، کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے۔ فیوز یعنی خراب، لالٹین کی چمنی ٹوٹ جائے، چمنی یعنی شیشے کی لمبی نالی ہوتی ہے جس سے لالٹین کو جلایا جاتا ہے، یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ اب یہ چمنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک گلاس کی طرح کی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لالٹین کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا تو تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، یعنی خالی ہاتھ آ گئے۔ کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کر آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی، ٹھیک ہے۔ اب اسے اگلے پیراگراف میں جو ہے وہ اگلا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نوکر نے کیا کیا کہ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے سے باندھ لی، یعنی اپنے ذہن نشین کر لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا، یعنی بخار ہو گیا آقا کو، تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو اس کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، کپڑے کا تھان یعنی انسلا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا، پھاوڑا یعنی مٹی کھودنے کا آلہ، بیلچا۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ جناب
ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، یعنی تجربہ کار ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ، یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے۔ ایسی ویسی بات سے مراد کہ مالک کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مر جائیں تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال یعنی غسل دینے والے، اور تیسرے گورکن، ایک ساتھ گورکن یعنی قبر کھودنے والے، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیسن کا بہت مزہ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔